بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، بے شک محتاج خدا کے قاصد ہیں، جس نے انہیں نہ دیا اس نے خدا کو نہ دیا، اور جس نے انہیں دیا اس نے خدا کو دیا۔ غیور کبھی زنا نہیں کرتا، غیور یعنی کہ غیرت مند آدمی کبھی زنا نہیں کرتا۔ اجداد یعنی کہ دادا پر دادا کی محبت اولاد کا رشتہ ہے، اور رشتے کی ضرورت محبت سے زیادہ ضروری ہے۔ مومنوں کی فراست سے ڈرو، یعنی کہ ان کی گہری نظر اور بصیرت سے ڈرو کہ خدا نے ان کی زبانوں پر حق کو رکھ دیا ہوا ہے۔ اپنی جہالت سے علم اور یقین کو شک میں نہ ڈالو۔ جب کچھ علم ہو تو عمل کرو، اور جب یقین حاصل ہو جائے تو اقدام کرو۔ لالچ وہ چشمہ ہے جہاں سے واپسی نہیں ہوتی۔ دیکھنا فقط آنکھوں سے نہیں ہوتا کہ آنکھیں کبھی غلط بھی دکھا دیتی ہیں۔ نصیحت طلب آدمی کو عقل دھوکہ نہیں دیتی۔ اسی طرح علم بہانہ تراش لوگوں کے عذر ختم کر دیتا ہے۔ ہر اجرت پسند مہلت کا وقت چاہتا ہے، یعنی کہ جلد باز، اور ہر صاحب فرصت مستقبل کا بہانہ ڈھونڈتا ہے۔ جسے لوگ مبارکباد کہتے ہیں، زمانے نے اس کے لیے ایک برا دن چھپا رکھا ہے۔ جب خدا کسی کو ذلیل کرتا ہے تو علم اس پر حرام ہو جاتا ہے۔ اگر گناہوں کی سزا مقرر نہ ہوتی تو بھی ان سے نفرت لازم تھی، تاکہ نعمتوں کا شکر ادا ہو جاتا۔ احمق کو دوست نہ بناؤ کہ وہ اپنے کام مزین کر کے دکھائے گا، یعنی کہ اچھے اور خوبصورت بنا کر دکھائے گا، اور یہ چاہے گا کہ تم بھی اس جیسے ہو جاؤ۔ جو سستی کا فرما بردار بنا اس نے حقوق کھو دیے، اور جس نے چغل خوری کی بات مانی اس نے دوست کھو دیے۔ جب اختیارات زیادہ ہو جائیں تو خواہشات کم ہو جانی چاہیے۔ احسان رشتہ قرابت سے زیادہ مہربان حوالہ ہے۔ اسی طرح بہترین عمل وہ ہے جس پر تم اپنے نفس کو مجبور کر دو۔ حضرت علی کے ارادوں کے بارے میں تو سب جانتے ہیں، لیکن حضرت علی کا اپنے ارادوں کے بارے میں فرمان ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا۔ اگر کسی کو تمہارے بارے میں اچھا خیال ہو تو اس کو ہمیشہ قائم رکھو۔ تجربہ یاد رکھنا دراصل توفیق خداوندی ہے۔ اسی طرح ترک آرزو ایک عظیم دولت مندی ہے۔ تکالیف سے نگاہ پھیر لو، ورنہ کبھی خوش نہ رہو گے۔ انکساری نرم شاخ کی مانند ہے۔ انکساری یعنی کہ عاجزی، اور جو شاخ نرم ہوگی اس میں زیادہ ٹہنیاں لگیں گی۔ مردوں کے جوہر حالات کی تبدیلی میں ظاہر ہوتے ہیں۔ دوست سے حسد محبت کا مرض ہے۔ قیامت کے لیے بدترین زمان بندگان خدا پر ظلم ہے۔ جسے شرم اپنا لباس پہنا دیتی ہے، لوگ اس کے عیوب نہیں دیکھتے، یعنی کہ اس کی برائیاں نہیں دیکھتے۔
ضرورت سے زائد جمع کرنا دوسروں کا خزانچی ہونے کے مترادف ہے۔ ترک گناہ توبہ کرنے سے آسان ہے، اسی طرح لوگ جس سے ناواقف ہیں اسی کے دشمن ہیں۔ جب کسی کام سے ڈر لگتا ہو تو اس میں جا پڑو، کیونکہ کسی چیز سے بچاؤ اس سے ڈرنے سے زیادہ اہم ہے۔ سرداری بلند حوصلگی سے ملتی ہے، اسی طرح محسن کے ثواب کا ذکر کر کے بدکاری کو ہمیشہ کے لیے بھگا دو۔ شر کی جڑ دوسروں کے دل کاٹنے سے قبل اپنے سینے سے اکھاڑ پھینکو۔ شر یعنی کہ برا کرنے کی خصلت۔ حضرت علی نے یہ بات کہہ کر دریا کو کوزے میں سمو دیا کہ لالچ ہمیشہ کی غلامی ہے۔ کوتاہی کا نتیجہ شرمندگی اور دور اندیشی کا پھل سلامتی ہے۔ فیصلے کے وقت خاموشی ایسے ہی ہے جیسے کہ لا علمی میں کلام کرنا برا ہے۔ صابر یعنی کہ صبر کرنے والا ناکام نہیں ٹھہرتا، خواہ کتنا ہی زمانہ گزر جائے۔ اپنے دوست کو احسان کر کے راضی کر لو اور انعام دے کر اس کی شر سے بچو۔ لوگوں سے مشورہ کرنے والا ان کی عقلوں میں شریک ہو جاتا ہے۔ جس نے اپنا راز چھپایا اس نے خوبی اور بہتری دونوں کو پا لیا۔ جس نے کسی ایسے کا حق ادا کر دیا جس کا حق ادا نہیں کیا جاتا، اس نے ایسے شخص کو اپنا غلام بنا لیا۔ عاقل سوچ کر بولتا ہے اور احمق ہمیشہ بول کر سوچتا ہے۔ جس نے اپنے نفس کو پہچانا گویا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ کلام کرنے والے کو نہ دیکھو بلکہ اس کے کلام کو دیکھو۔ انتقام لینے والا شخص سردار نہیں ہو سکتا، اور مشورہ کیے بغیر کام درست انجام نہیں پاتے۔ زیادہ ہوشیاری دراصل بدگمانی ہے۔ محبت دور کے خاندانوں کو نزدیک کرتی ہے، جبکہ عداوت یعنی کہ نفرت اور حسد قریبی رشتوں کو بھی کاٹ ڈالتی ہے۔